بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق۔ تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں۔ تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے، ٹھیک۔ تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے تو یہ کہلاتی ہے اشراق۔ اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے، آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ۔ تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء۔ کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے، اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز۔ یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے، کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں۔ تو 4 رکعت یا زیادہ 8 پڑھی، تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت، اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین، ٹھیک۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں ظہر سے پہلے، اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے۔ اشراق کہلائیں گے جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت، اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین جب پڑھ جائے۔ اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے۔ جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے ہیں تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنے والا۔ تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش صبح کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم۔ تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30 11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین۔ اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک۔ آپ 4 کر کے 2 بار پڑھے، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے۔ تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق۔ تو ہے دور دور تک اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کرتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ۔ اب اندازہ لگائیں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں۔ انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہا بات، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرما میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں، مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کر رہا ہے۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔
میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کو، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سنیے ذرا، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعی میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کہتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، مطلب مومن چلے گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگا ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکات ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لیے، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی، اللہ تعالیٰ سے
चापलूसी नहीं चाहता, इखलास चाहता है। इखलास, चापलूसी में क्या होता है, इखलास नहीं होता। इखलास चाहता है, इखलास के साथ फर्ज इबादत और नफिल में इजाफा करो, अल्लाह ताला हमको देगा। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये क्या बात हुई, क्या बात, अल्लाह ताला देगा तो इसका मतलब ये है कि हमको कोशिश ना करें। कोशिश करना है, लेकिन तुम लाख कोशिश करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हो ना चीजों को। लेकिन जब अल्लाह को हम राजी कर लेंगे ना, थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल दें, थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल दें। और इसके बाद भी अगर कोई तकलीफ आए तो फिर वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ डट कर मुकाबला कीजिए, दुनिया और आखिरत में इससे दर्जात बुलंद होंगे और अजर मिलेगा। समझ रहे हैं बात? ये बात को समझने की जरूरत है, ये बात को समझने की जरूरत है। तो अल्लाह से करीब होना है। दुनिया में हम काम निकालने के लिए सब कुछ करते हैं लोगों से। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अर्श वाला कर दे, दुनिया की सारी मुसीबत, मुश्किलें, परेशानी हल, और मौत की और मौत की बात की और आखिरत, तो तमाम चीजें, तो फिर हम जो है आसमान वाले को राजी कर ले। हो सकता है दुनिया वाले नाराज हो जाए, इससे कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अल्लाह को नाराज करना चाहते हैं और दुनिया वालों को राजी करना चाहते, तो अल्लाह ताला भी फिर इन्हीं के सामने हमको झुकाता रहता है। तो अल्लाह के नेक बंदों की सिफत आ गई। फराइज का एहतमाम कीजिए, फराइज के एहतमाम, नफिल में इजाफा कीजिए। देखिए अल्लाह ताला कि हम दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम कोशिश करें कि नवाफिल को हम ज्यादा करें। नफिल नमाज की फजीलत, इसलिए कि इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ हमें दिए हैं, और ये इबादत जाहिर सी बात है ये हमारे इंसान के नफे के लिए होती है। और इबादतों के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है कि उसके बंदे को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करने का हुक्म दिया है, जिसको वो पसंद करता है। जाहिर सी बात अल्लाह ताला ने हमें वही काम करने का हुक्म दिया जिसको वो पसंद करता है, और उन्हीं कामों से रोका है जिसको नापसंद करता है। तो लिहाजा बंदा जब वो काम करता है जो उसका रब उसके लिए पसंद करता है, तो उसका रब उसके बदले में उसको बहुत सारे फायदे देता है। तो गोया इबादत करने से एक तो अल्लाह की रजा हासिल होती है और दूसरा हमारा अपना फायदा होता है। समझ रहे आप? तो कोई भी इबादत जो एक मोमिन बंदा अपनी जिंदगी में करता है, तो उसका एक फायदा तो ये है कि वो अपने रब को राजी करता है, उसका रब उससे खुश होता है, और फिर उसका अजर अलग से मिलता है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस अमल से खुश होता है, अगर वो हमें कह देता है यही करो, तो हमें तो करना पड़ता है, चाहे अजर मिले या ना मिले। लेकिन हमें फायदा ये होता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके साथ साथ अजर और फायदा भी उठाते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि बिलखुसूस नफिल नमाज, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम के अंदर जो बुनियादें हैं, उसकी जो अरकान है, वो बुनियादें जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, वो 5 हैं। सबसे पहले तौहीद है, अल्लाह को एक मानना, शहादत जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद नमाज कायम करना, है ना। तो गोया अल्लाह को एक मानने के बाद जो सबसे अहम चीज है वो है नमाज कायम करना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बेइंतहा